احادیث میں سورۃ اخلاص کے بارے میں بہت زیادہ کمالات، برکات نصیب لکھے ہوئے ہیں۔ احادیث میں سورۃ اخلاص کے بارے میں بہت کمالات لکھے ہیں اور بہت حیرت انگیز چیزیں لکھی ہیں، اور اس کی اتنی برکات لکھی ہیں۔ بعض اوقات انسان گمان کرتا ہے کہ صحیح حدیث میں اس کے اتنے کمالات اور ہم اتنے غافل۔ صحیح حدیث میں اتنے کمالات ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے، آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، سورۃ قل هو اللہ احد، کتنی مرتبہ؟ 200 مرتبہ، اللہ پاک جل شانہ اس کے 50 سال کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ 50 سال کے میرے رب اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، اور جس کا قرض دینا ہے وہ اس کو دینا پڑے گا، لین دین معاملات اس کو دینے پڑیں گے۔ 50 سال کے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے صرف 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے۔ 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھنے سے اللہ 50 سال کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اور کتنی بڑی کمال کی چیز ہے اور کتنی بڑی تاثیر ہے کہ انسان گمان ہی نہیں کر سکتا کہ اتنا ہوتا ہے۔ ایک اور اس کا فائدہ سنیے۔ بندہ اپنی اہلیہ کے ساتھ دارالعلوم کے سفر پہ تھا، وہاں پہنچ کر میری اہلیہ نے حضرت شیخ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ سے کچھ نصیحت کی فرمائش کی، تو حضرت کی اہلیہ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر اللہ سے اپنی حاجت پورا ہونے کا سوال کریں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مشکلات کے وقت یہ عمل لوگوں کو بتایا کرتے تھے اور خود بھی کرتے تھے۔ جن لوگوں کو مشکلات ہوتی تھیں ان کو یہ عمل بتایا کرتے تھے اور خود بھی کرتے تھے۔ 2 رکعت نماز نفل ایسے پڑھیں کہ جس میں سورۃ فاتحہ کے بعد 50 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر رکوع کریں اور پھر سجدہ کریں، اور پھر دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں اور 50 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر رکوع سجدہ کریں۔ میں کہ یہ حضرت مشکلات کے حل، جن کے مشکلات میں پریشانیاں ہوں، اس کے حل کے لیے حضرت فرمایا کرتے تھے۔ کسی آدمی کو کوئی بول پسند ہو، اب وہ بول بار بار اس کے سامنے بولیں، اس کو بول ہی پسند ہے، اس کی پسند بڑھتی جائے گی، آپ کی طرف توجہ التفات بڑھتا جائے گا، اور آپ کی طرف محبت بڑھتی جائے گی۔ اس کو وہ بول پسند ہی تو ہے، وہ بول پسند ہے، وہ محبت بڑھتی جائے گی۔ میرے رب کو سورۃ اخلاص، سارا قرآن پسند ہے پر سورۃ اخلاص بہت زیادہ پسند ہے۔ اس ساری سورۃ اخلاص میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو ان لوگوں کو، سب کو، تم رب کو پہچانتے ہی نہیں ہو۔ وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا، کوئی اس کا لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سورۃ اخلاص کی ایک طاقت ہے کہ اگر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، اس میں 50 بار، پھر اللہ سے جو مانگو سو پاؤ، اور اللہ سے جو مانگو سو ملے۔ یہ ہمارے بڑوں کے تجربات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور فرمایا، جن اللہ والوں نے یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ میں نے بھی اس کو آزمایا، اور مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، پریشانی پیش آئی، کوئی الجھن،
کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی دکھ، اور میں نے اس کو پڑھا، اور جب بھی پڑھا اس کی تاثیر پائی، اس کا نفع پایا، اس کا فائدہ پایا اور اس کی طاقت پائی۔ جب بھی پڑھا اس کا فائدہ پایا۔ یہ بہت کمال چیز ہے۔ یہ نفل، 2 رکعت نفل کا یہ عمل بہت بہترین ہے اور آزمودہ ہے۔ اگلی روایت سنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صاحب کو فوج کے ایک دستے کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ نماز میں اپنے ساتھیوں کے لیے قرات کیا کرتے اور ہمیشہ اسے قل ہو اللہ پر ختم کرتے تھے۔ جب اہل لشکر واپس لوٹے تو انہوں نے حضور سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا پسند ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جاؤ بتا دو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس صورت سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس میں صفت رحمان ہے، تو فرمایا جاؤ اس کو بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص قل ہو اللہ احد 10 مرتبہ، پوری سورت 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کا جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ 10 مرتبہ سورت قل ہو اللہ احد پڑھیں، جنت میں ایک محل تعمیر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی 40,000 دفعہ پڑھ لے تو پھر، اور اگر کوئی 1,00,000 دفعہ پڑھ لے اور 1 کروڑ دفعہ پڑھ لے اور 1 ارب دفعہ پڑھ لے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، تسبیح خانے سے نسبت تھی، فوت ہو گئے، انہوں نے کئی ارب سورت اخلاص پڑھی، کئی ارب۔ ایک دفعہ غلطی سے ہم نے ابکری میں، پچھلے کئی سال پہلے کی بات ہے، ان کا خط میں نے ڈال دیا ابکری میں، وہ شائع ہو گیا۔ جو لوگوں کے خط آئے کہ یہ آپ نے کیا چھاپنا شروع کر دیا، ابکری تو سچ چھاپتا ہے، آپ نے جھوٹ چھاپنا شروع کر دیا، اتنا کوئی کر بھی سکتا ہے؟ وہ دور تھے جب لوگ ذکر کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے، معمولات کرتے تھے اور بہت زیادہ کرتے تھے، تو ایسا کرنا رواج میں تھا، رواج میں یہ بات ہی چلی گئی۔ ہاں، ایک بندے کے پاس اتنے لاکھ، اتنے کروڑ، اتنے مال ہے، کہیں گے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کہیں گے جی اس سے بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک بندے کے پاس اتنے ارب ہے، بہت اچھی بات ہے، دنیا میں ایسے لوگ ہیں۔ اور اگر کسی سے کہو کہ ایک بندے کے پاس اتنے ارب ذکر ہے، اتنا ارب، اور وہ اتنے ارب ذکر کا سرمایہ دار ہے، مالدار ہے، تو حیران ہو کے دیکھتے ہیں، حیران ہو کے۔ ایک صاحب پنڈی کے ہیں، مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں ایک صاحب آئے، کچھ محفل تھی، اس میں وہ تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کرتے کرتے کہنے لگے کہ اب بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام درود کی پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے ہم حیرت سے دیکھ رہے تھے، ہم تو 40,000 دفعہ روزانہ پڑھتے ہیں، ہماری نسبت تسبیح خانے سے ہے، ہم تو 40,000 دفعہ روزانہ پڑھتے ہیں۔ اس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا کہ اب بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو 2 تسبیح صبح اور 2 تسبیح شام پڑھتے ہیں۔ اکابر کا، اسلاف کا، اللہ والوں اور بزرگوں کا ایک تجربہ ہے کہ اللہ کے خزانے سے کوئی چیز لینی ہو اور اللہ کے خزانے سے کوئی فریاد کرنی ہو تو مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورت اخلاص پڑھ لیں، فرمایا ابھی محفل ختم نہیں ہوگی، اوپر سے فیصلے ہو جائیں گے۔ اگلی ایک اور روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور جو اس کو 4 رکعت میں 200 بار اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 50 بار پڑھے۔ اب وہاں 2 رکعت کی روایت تھی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی
کہ مشکلات کے لیے، مسائل کے لیے، مصائب کے لیے، پریشانیوں کے لیے، غموں کے لیے، دکھوں کے لیے، اس کو آپ نے فرمایا کہ ہر رکعت میں 50 بار پڑھے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اور یہاں جو روایت ہے وہ 4 رکعت کی ہے، تو جو پڑھے گا تو اللہ پاک جل شانہ یعنی اس کے 50 برس کے گزشتہ کے اور 50 برس کے آئندہ کے گناہ بخش دیں گے۔ 100 سال کے اللہ گناہ معاف کر دیں گے، 50 سال کے گزشتہ کے، 50 سال کے آئندہ کے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں جو اس کو 200 دفعہ پڑھتا ہے۔ اور ایک کتاب ہے بدر الفلاح میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے، جو شخص عشاء کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 بار فاتحہ اور 21 بار سورۃ قل ھو اللہ پڑھے، ہر رکعت میں 1 بار فاتحہ، 21 بار سورۃ اخلاص پڑھے، تو اس کے لیے جنت میں 2 محل تیار ہو جائیں گے۔ غزالی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، میں نے حضور سے سنا جو سفر کرتے وقت 11 بار سورۃ قل ھو اللہ پڑھے گا، اللہ اس سفر کے شر کو اس سے دور کرے گا اور خیر اسے عطا ہوگی۔ سفر کے شر سے اس کی حفاظت ہوگی، وہ شر کسی بھی شکل میں آئے، حادثے کی شکل میں، جیب کٹنے کی شکل میں، یا کسی نقصان کی، کسی تکلیف بھی، کسی بھی شکل میں ہو، اور میں اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ کس کی؟ جو کیا کرے گا؟ 11 بار سورۃ اخلاص پڑھے گا، 11 بار سورۃ اخلاص سفر میں پڑھے گا، اللہ سفر کے شر سے اسے بچائیں گے اور سفر کی خیر اسے عطا فرمائیں گے۔ اب ایک اور بات سنیے، اب سمجھ آ رہی ہے کہ ہم عذاب سے کیوں بچ رہے ہیں، عذاب سے کیوں بچ رہے ہیں۔ میں کہ جب موسیقی کی آواز اوپر جاتی ہے تو اللہ بڑا غضبناک ہوتا ہے، عذاب دینے والے یہاں تک کہ فرشتے نیچے اتر آتے ہیں اور زمین کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، یا اس پہ زلزلہ لے آئیں، یا اس کو اٹھا کے پلٹ دیں، یا اس کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ اور فرمایا سورۃ قل ھو اللہ کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سہل بن سعد یہ آخری صحابی ہیں جو مدینہ منورہ میں جن کا وصال ہوا، آخری صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آقا کے غلام تشریف لائے اور حضور سے آپ نے تنگ دستی، فقر اور غربت کا شکوہ کیا کہ حضور گھر میں فقر، غربت، تنگ دستی ہے، اس کا شکوہ کیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جب گھر میں جایا کرو تو سلام کیا کرو اور سورۃ قل ھو اللہ پڑھ لیا کرو، بس یہ عمل ہے۔ تو سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ عمل شروع کیا تو اللہ پاک جل شانہ نے میرے رزق میں وہ وسعت عطا فرمائی کہ پڑوسی بھی اب مال دولت ان سے فیض یاب ہوتے ہیں۔